بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام صوبائی سیاست کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے صوبائی بجٹ۔ بجٹ کے حوالے سے صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے اور اس میں غریب کو ہر لحاظ سے ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے کی طرح غریب کوش بجٹ ہے۔ اس بجٹ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بجٹ واقعی عوام دوست بجٹ ہے یا اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں جس طرح اپوزیشن کا دعویٰ ہے؟ تو اسی موضوع پہ ہم نے آج اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے، ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہماری پہلی مہمان محترمہ سمر ہارون بلور بھی ہیں، جو کہ ممبر ہیں صوبائی اسمبلی اور سیکرٹری اطلاعات ہیں عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان عبدالجلیل جان صاحب ہیں، تعلق ان کا جی وائی سے ہے اور سیکرٹری اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ آپ بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اس طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ شوکت یوسفزئی صاحب ہوں گے، ان کی جو اپنی وزارت ہے اس کے بجٹ کے حوالے سے، اور ہم کوشش کریں گے کہ کامران منگش صاحب سے بھی ہائر ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص کی گئی ہے اس بار، تو ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور ان کا موقف بھی لیں گے اس پروگرام میں۔ پروگرام کا آغاز ہم آپ سے کریں گے کہ یہ بجٹ، آپ نے کل جگڑا صاحب کا اسپیچ بھی سنا، موجود تھی اسمبلی میں، آپ کے خیال میں یہ بجٹ کیسا تھا؟ کیا یہ عوام دوست بجٹ تھا؟ سب سے پہلے تو شکریہ وقاص بھائی مجھے موقع دینے کا کہ میں اپنی پارٹی کا موقف بیان کر سکوں۔ یہ وہ بجٹ تھا جی جو ہم نے کل اسمبلی میں سنا جی۔ یہ اس بجٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرنٹنگ جس پہ خان صاحب کی تصویر اور ان کی کہاوت لکھی گئی ہے، یہ ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے، یہ ایک بجٹ نہیں ہے، یہ ایک پارٹی کا پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے، ان کے اپ کمنگ الیکشن کا ایک منشور ہے۔ اس میں جس طریقے کے ساتھ لفظوں کی ہیرا پھیری کی گئی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس میں جس طریقے کے ساتھ پشاور خصوصی طور پہ ضم اضلاع جو ہیں ان کے ساتھ اور بہت سارے جو ہمارے اس طرح کے ڈیزرونگ ڈسٹرکٹس ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیات کی گئی ہیں، یہ بجٹ اپ کمنگ الیکشنز کے لیے ان کی جو ان کے چہیتے لوگ ہیں، جو کیبنٹ میں امپورٹنٹ لوگ ہیں، اس کے لیے ایک بجٹ بنایا گیا ہے۔ 17% جو ڈیولپمنٹ بجٹ الرٹ کیا گیا ہے وہ صرف روڈز کی کنسٹرکشن کے لیے، یہ ایک بہت ہائی نمبر ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس مشکل اکنامک وقت میں 17% صرف روڈز کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ صرف ایک اپ کمنگ الیکشن کے لیے ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ جو ایک ذرا سا آپ کہہ سکتے ایک ریبیلیس قسم کا اینگل دیا ہوا ہے، ہتھ کڑی کو توڑ کے خوددار پاکستان کا ایک نعرہ لگایا گیا ہے۔ اس میں ایک میں آپ کو بہت مزیدار اس میں کیا ریبیلین، اس میں کیا ریبیلین ہے؟ یہ کس کے خلاف ہتھ کڑی توڑ رہے ہیں مجھے بتائیں؟ یہ خیبر پختونخوا کو باقی پاکستان سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا گلہ میرا آپ جیسے بھائیوں کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کام کر دیں تو خیر ہے۔ یہ کام امیر حیدر ہوتی صاحب نے کیا ہوتا، انہوں نے محمود خان صاحب کی طرح کہا ہوتا کہ ہم افغانستان ہجرت کر لیں گے، تو آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کتنے غداری کے فتوے لگا دیے ہوتے، ابھی تک تو پتہ نہیں ہم میں سے کون جیل بیٹھا ہوتا۔ میڈیا کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ غداری کے فتوے لگائے، لیکن ہمارے اوپر تو میڈیا ہی لگاتا ہے۔ نہیں، میڈیا نہیں لگائے، اور یہ اپوزیشن کا کام ہے۔ بہت مزیدار بات بتاتی ہوں، یہ جو ہے نا خوددار بجٹ ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے۔ آپ نے اسمبلی میں بھی اس کو اٹھانا ہے، آپ نے اسمبلی کے باہر بھی اٹھانا ہے، اسمبلی کے اندر باہر تو ہم اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ جو تاثر ہے اسمبلی کے اندر کے جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بالکل فرینڈلی اپوزیشن ہے۔ نہیں، فرینڈلی آپ کو ہم فرینڈلی کہاں سے لگتے ہیں؟ اے ڈی پی بک کھول کے دیکھیں، ہمارے حلقے کھول کے دیکھیں، ہماری تو آنکھیں ترس گئی۔ ہم نے تو اس سال اپنے حلقے چیک ہی نہیں کیے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ 3 سال سے ہم مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے حلقے ایکسکلوڈڈ ہوتے ہیں، ہمارے حلقوں کی یونین کاؤنسلز ایکسکلوڈڈ ہوتی ہیں۔ کیسی فرینڈلی بجٹ ہے؟ آپ کو میں ایک بات، ایک چھوٹا سا فگر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ خوددار بجٹ میں صرف 11.3% جو ٹوٹل آؤٹ لے یا ایکسپینڈیچر ہے وہ ان کے اپنے وسائل سے، مطلب خیبر پختونخوا کے اپنے وسائل سے، which includes gas, بجلی، revenue, all of that. The rest of it is all coming from the imported. یہ کتنا پرسنٹ ہے؟ 11.03%. The rest of it is coming from the غدار foreigners
and from the imported हुकूमत, the federal हुकूमत। अच्छा, तो आप भी फेडरल हुकूमत को इम्पोर्टेड कह रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये कहते हैं कि जो गैर मुल्की लोग हैं वो सारे गद्दार हैं और साजिशी हैं और खान साहब को उन्होंने हटाया था। तो इन लोगों के पैसों के साथ इन्होंने इस अपने जो हमारे जो सूबे का 90% बजट है वो बनाया है। नहीं, तो मरकज पे तो हमारा हक है, मरकज के मरकज पैसे पे बिल्कुल हमारा हक है। ये सोचे ना जी कि इनके फेल और कॉल में कितना तजाद है, ये बात क्या कर रहे हैं, लोगों में क्या नफरतें फैला रहे हैं और फिर इनके पैसे कहां से आ रहे हैं। ये हमारा राइट है, ये सिर्फ सूबा इनका नहीं है, हम सबका है, इसमें हम सबका भी एक राइट है। बजट में कुछ अच्छी बातें भी थी, एक दो अच्छी बातें भी थी, उन पे भी मैं बात करना चाहूंगी। और काश के हुकूमत कुछ अच्छे इकदाम लेने से पहले, जिसमें स्पेशली वो जो पेंशन प्लान है उसको मैं सराहना चाहूंगी कि वो एक वेल थॉट ऑफ डिसीजन है और एक ऐसा डिसीजन है कि जिससे फ्यूचर में जाके में भी हम पेंशन्स जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है उनको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि वो हमारे बजट के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन रही है। लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके के एक स्वीपिंग इकदाम करने से पहले अगर ये सारी पार्टियों को, सारे स्टेक होल्डर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, क्लास 4 मुलाजमीन को, सबको एक कमरे में बिठा दें, एक जिरगा किस्म का आप कह ले कर लें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लें, सबके व्यूज ले लें, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। इस तरह के इकदाम को हम सारे फिर डिफेंड भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। इस बजट में आपका ख्याल है कि अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं या मेंबरान असेंबली, उनको स्कीम्स या बजट नहीं दिया गया? ख्याल नहीं है, मेरा यकीन है जी, हमें पिछले 3 सालों से भी नहीं मिला और इस साल भी हमें नहीं मिलेगा। ये एक इंतहाई पॉलिटिसाइज्ड बजट है और पिछले 1-2 सालों में कोविड के टाइम्स में सीएम साहब की तरफ से हमें कम से कम एक वो समरी भेजी जाती थी, एक डिमांड लिस्ट भेजी जाती थी, जैसे बाकी एमपीएस के पास जाती थी। इस दफा तो उन्होंने वो भेजने की जहमत भी नहीं की। जो अपोजिशन के एमपीएस हैं उनको इस तरह निकाल दिया गया है एडीपी से जैसे दूध में से मक्खी। अच्छा, तो अब आपके पास तो एक रास्ता है कि आप अदालत चले जाएं उनके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ आप अदालत चले जाएं? हम अदालत भी गए थे जी, हम अदालत में गए हैं। अदालत से हमने पिछले साल, मैंने खुशदिल खान, सलाउद्दीन खान, हमने एक कोर्ट में केस किया जहां से हमें हमारे हकूक मिले। उनको ऑर्डर हुआ कि जी ये वापस वो करें हमें जी अपने, बिकॉज हमें पहले कुछ नहीं मिला था पिछले 2-3 सालों में। इन कोर्ट की तरफ से जब ऑर्डर हुआ है तो हम बैठे हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस के थ्रू हमारी एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है 20-20 करोड़ रुपए की। तो बजट से 2 दिन पहले हमें 2 करोड़ रुपए रिलीज हुए हैं। अच्छा। फी एमपीए, पूरा साल भागने के, दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद, और बजट के अगले दिन हमें बताया गया कि जी वो पैसे भी लैप्स कर गए, वो भी अब एक कोई रेड टेपिज्म का शिकार होंगे और फिर में भी जुलाई में। तो आप मुझे बताएं, इतने बड़े हल्के में मैं 2 करोड़ रुपए, मेरे पास 24 नेबरहुड्स है, कहाँ लेके जाऊंगी, किसको आगे करूंगी, किसको पीछे करूंगी? तो ये हमारे साथ बहुत ज्यादती और जुल्म हो रही है। अच्छा सही, कामरान बंगश साहब हमारे साथ लाइन पे है। मैं हाजी साहब से पहले बंगश साहब के उनसे पूछ लूँ क्योंकि समर बीबी ने इन्होंने गिला किया है कि उनको बजट नहीं मिला। कामरान बंगश साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया कामरान बंगश साहब। कामरान बंगश साहब, इस प्रोग्राम में मेरे साथ समर हारून बीबी और अब्दुल जलील जान साहब हैं। समर बीबी का कहना है कि आपने 3 सालों में अपोजिशन के अरकान को 1 रुपया नहीं दिया, बल्कि ये जो बजट है अभी तो इसमें भी 1 रुपए की लोकेशन आपने नहीं की। क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो 3 साल इन्हीं की पार्टी ने केस किया हुआ था जिसमें सब लोगों के फंड्स के ऊपर स्टे था। तो ये पहले इसको एक्नॉलेज कर लें कि अदालतों के चक्कर इन्होंने हमारे लगवाए, अपने भी लगवाए अब इन्होंने। तो अभी जो फंड्स रिलीज की बात ये कर रही थी हमारी बहन, इनको ये याद दिलाता चलूं कि इन्हीं के एमपीए खुशदिल खान साहब को फंड रिलीज हो चुके हैं क्योंकि वो इसका फॉलो अप कर रहे थे। अब मैडम थोड़ी सी मेहनत करें तो ये सरकारी कागजात और सरकारी फाइल्स तो निकलवाने में आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। ये ऐसे घर बैठे तो आपको नहीं रिलीज हो सकते। तो ये इशू है, उनको जो कमिटमेंट हुई थी वो खुशदिल खान साहब ने एक्चुअलाइज भी कर लिए हैं और उनके फंड्स भी लग रहे हैं। इनके और सलाहुद्दीन साहब के इशूज ये हैं कि ये फॉलो अप नहीं करते। जून के महीने में ना किसी को फंड्स रिलीज होते हैं ना हो सकते हैं। तो अब ये अगले साल ही इनके साथ जो बात हुई है वो अगले साल ही होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत इनको भी करनी पड़ेगी कि आपने फाइल के पीछे फिरना होता है, आपने फॉलो अप रखना होता है। बस यही है इनका, तो बाकी तो कोई मसला नहीं है। पागल हो गए।
اچھا سید آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ وہ بنگر صاحب کہہ دیکھیں رہے ہیں جی، کہ آپ نے بنگر فالو اپ صاحب نہیں کیا نہیں، بنگر صاحب اس میں غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک تو میں نے پورے اپوزیشن ایم پی ایز کی بات کی ہے. جی کیس ہم نے پشاور کی سطح پہ کیا تھا اور ہم نے شوقیہ نہیں کیا تھا، ہم نے مجبوری کے تحت کیا تھا کیونکہ ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے اس سے ہمیں ایکسکلوڈ کیا گیا تھا. باقی جو ہمارے 30 ایم پی ایز ہیں وہ پشاور کی اس کیس میں مدعی نہیں تھے، جی تو ان کو اس وقت کیوں ان کے فنڈز بلاک کر دیے گئے ہیں. اور صلاح الدین صاحب اور میں اسی طریقے سے دفتروں کے چکر کاٹ رہے تھے. لیکن دیکھیں جی، ہم سیاست اپنی عزت کے لیے کرتے ہیں، ہم سیاست اپنی تذلیل کرانے کے لیے نہیں کرتے. اگر ہمیں وہاں سے ایک صحیح رسپانس نہیں مل رہا اور ہمیں آف دا ریکارڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ کا کام ہم نے نہیں کرنا، تو ہم جا کے ان افسران کے ساتھ پھر مارا دھاڑی یا وہ تو نہیں کر سکتے. وہ تو ان لوگوں کا کام ہے. ان کے تو ایم پی ایز نے کل بجٹ سیشن کے بیچ میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی بھی کی اور دست و گریبان بھی ہوئے ہیں. میں بھی ان کا طریقہ کار اور ہمارا طریقہ کار ذرا فرق ہے. ہم انشاءاللہ بجٹ کے بعد پھر عدالت سے رجوع کریں گے اور ہم اپنا حق اس دفعہ عدلیہ سے لے کے رہیں گے. دل جان صاحب، آپ بھی بجٹ پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے خیال میں یہ بجٹ عوام دوست ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر ہم کامران بنگی صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو میڈم صاحبہ نے بجٹ بتایا ہے، یہ ہوتی ہے قومی دستاویز ہوتی ہے، یہ کسی پارٹی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے. جو شخص بجٹ پیش کرتا ہے وہ قوم کے نمائندے کی حیثیت سے کرتا ہے، ایک اسٹیٹ کے نمائندے کی حیثیت سے. اور ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ جب ہم اپنی شورا کا عملہ کا عمومی کا اجلاس کرتے ہیں تو ہم پچھلی کارگزاری بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کے. انہوں نے اپنے 4 بجٹ پیش کیے. 4 کل کی تقریر میں ان 4 بجٹوں کا کوئی حوالہ دیا کہ ہم نے یہ ریلیف دیا قوم کو، یا ابھی جو بجٹ پیش کیا انہوں نے 1332 ارب کا کیا ہے نا، اس میں سے انہوں نے جو ترقیاتی اخراجات ہیں 418.2 ارب. یہ بتایا جائے اس میں ضم اضلاع بھی شامل ہے. یہ بتائے کامران بنگی صاحب لائن پہ ہیں کہ 9 سال ان کی حکومت تھی، نیٹ پرافٹ کے حوالے سے یہ اور مرکز ایک پیج پہ تھے. انہوں نے یہ مسئلہ کیوں حل نہیں کیا؟ اور جو آپ کو بتاؤں جو کمال کی بات یہ ہے، کل کے انہوں نے جو نیٹ ہیڈ پرافٹ کا خالص منافع جو ہم نے ثالثی کمیشن ہم نے بنایا تھا ایم ایم اے نے اپنے کھاتے میں ڈال کر اس کو بھی ایڈ کیا ہے. اپنے منصوبے بتائے قوم کو کہ ہم نے کیا کیا ہے. ابھی تک اس نے اگر کچھ کیا ہے تو اگر یہ کہیں گے کہ ہم نے بی آر ٹی بنایا تو بی آر ٹی کے جب کیس کھلیں گے تو سارے جیلوں میں ہوں گے انشاءاللہ. نہیں تو بنائی تو ہے بی آر ٹی، لیکن کیس بھی تو کھلیں گے نا، کیس بھی تو کھلیں گے نا، کیس بھی تو کھلیں گے نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ایف ڈبلیو کو نہیں دیا ہو تو پھر آپ دیکھیں نا، میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ اپنی کارگزاری بتائیں. انہوں نے کتنے ڈیم بنائے ہیں، انہوں نے انڈسٹریز کتنے بنائی ہیں، انہوں نے کارخانوں کی، انہوں نے بجلی کتنی بنائی ہے، انہوں نے ڈیم کا کہا تھا، انہوں نے نوکریوں کا کہا تھا. انہوں نے اب آپ کو پتہ ہے نوجوان نسل جو ہے وہ بے روزگار ہے، آئس کی طرف جا رہی ہے. ان کے لیے کیا کیا ہے مجھے بتائیں نا. ان سے میں پوچھوں؟ پوچھیں ان سے پوچھیں نا. صحیح ہے، نہیں ہم سے بھی پوچھیں. نہیں آپ سے تو میں نے پوچھا، آپ سے میں نے پوچھا، آپ نے الٹا کامران بنگی صاحب سے کوسچن کیا تو میں آپ کے سوالات کا جواب میں ان سے لے لیتا ہوں. عمران خان نے یا محمود خان نے یا پرویز خان نے یہ نیٹ پرافٹ کا مسئلہ اور یہ مسئلہ کیوں حل نہیں کیا 9 سالوں میں، کیوں نہیں کیا؟ اچھا یہ جواب دیتے ہیں. اچھا کامران بنگی صاحب، سمر بی نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہ جو آپ نے بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہے خوددار پختونخوا، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ریبیلین ہے مرکز کے خلاف، اور آپ نے خوددار پختونخوا کیوں لکھا اور آپ نے اس ڈاکومنٹ پہ جو مکھی کا نشان ہے وہ کیوں آپ نے اس پہ چھاپا ہے؟ دیکھیں، پہلے بجٹ پہ ہم نے خیبر پختونخوا، جو خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع کا مرجر ہوا، اس کے بعد ریزیلینٹ پختونخوا جب کووڈ آیا. اسی طرح یہ ہمارا ایک تھیم ہوتا ہے. اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ جب کہتے تھے کہ اخفل اور اخفل اختیار، تو یہ ریبیلین تھا پھر ان کا. اگر یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے صوبے پہ اپنا اختیار یا ہم لوئے افغانستان کی بات تو ہم نے کبھی نہیں کی، یہ تو یہ لوگ کر رہے تھے. تو خیر اپنی وضاحت تو یہ کبھی دیں گے نہیں. میں صرف پوائنٹ پہ آتا ہوں جو جلیل جان صاحب نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ 9 سال میں ہم نے کیا کیا. لیکن ہم 9 سال کی بات تو آپ کو میں ابھی تفصیلاً بتاؤں گا.
یہ صرف یہ بتائیں کہ قبائلی اضلاع میں جو فنڈ کے اوپر کٹوتی ہوئی ہے 21 ارب روپے، لاسٹ ایئر 131 ارب روپے ریلیز ہوئے تھے، اس سال 110 ارب روپے، اور ان کے مفتی اسد محمود بیٹھے ہوئے تھے، محسن داوڑ بیٹھے ہوئے تھے، اور سمر بی بی کے جو الائز ہیں یہ جو ابھی وفاقی حکومت میں ہیں، تو انہوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ ایگری کیا کہ قبائلی اضلاع کا حق مارا جائے۔ اس پہ ہمارا کنسرن ہے۔ آپ 9 سال کی بات ہم آپ کے ساتھ بعد میں کریں گے، آپ پہلے پچھلے 2 مہینے کا جواب دیں۔ آپ نے اپنی منسٹریاں لے لی، اس میں 9.5 لاکھ روپے کا حج کر دیا، آپ پہلے اس کا جواب دیں۔ 4.5 لاکھ پہ جب حج تھا تو اس وقت تو آپ چیخیں مارتے تھے، ابھی 9.5 لاکھ روپے پہ حج ہو گئے، تو یہ کس کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں؟ حاجیوں کے پیسے کن کی جیبوں میں جا رہے ہیں؟ یہ بتا دیں کہ قبائلی اضلاع کے اوپر کٹ ہوا ہے تو مفتی اسد محمود کب ریزائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہمیشہ سے چیمپئن کر رہے تھے کہ ہم قبائلی اضلاع کی نہیں کر رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی۔ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ شوکت طہین صاحب ایگری کر گئے تھے، اے جی این قاضی کے فارمولا کے اوپر نہیں، لیکن نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اس سال ہم آپ کو 30 ارب روپے ریلیز کریں گے، یہ کل کی اسپیچ میں انہوں نے کہا ہے۔ دوسرا جو آپ بات کرتے ہیں کہ 9 سال میں آپ نے کیا کیا، تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ ہم نے 9 سال میں آپ کو پتا ہے کہ سوات ایکسپریس وے بنائی فیز 1، سوات ایکسپریس وے فیز 2 اس بجٹ میں ہم نے کر دیا ہے۔ صحت کارڈ خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو اویلیبل ہے، جس میں سمر بی بی بھی ہے، جس میں عبدالجلیل جان بھی ہے، جس میں وقاص بھی ہے، جس میں کامران بھی ہے۔ سب لوگوں کو 4.5 کروڑ آبادی کو صحت کارڈ کی سہولیات میسر ہے۔ ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے کی صحت کارڈ پڑا ہوا ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی فلاحی مملکت کا ایک وعدہ ہے۔ آپ سوات ایکسپریس وے کی بات کریں، پہلا صوبہ جس کی اپنی ایکسپریس وے ہے، فاٹا مرجر کو آپ دیکھ لیں، وہاں پہ ریکارڈ ترقیاتی کام، اور خیبر پختونخوا نے سب سے پہل کی کہ ہم ان کو اپنا حصہ دے رہے ہیں۔ آپ جو بھی سیکٹر اٹھائیں، انہوں نے ڈیم کی بات کی، 375 مائکرو ہائیڈل پروجیکٹ جو ہے اسی خیبر پختونخوا حکومت نے بنائے۔ یہ جو مولانا صاحبان ہیں یہ اسلام کے نام پر آئے تھے، ہم نے 8000 مساجد کو سولرائز کر دیا، ہم نے علماء کرام کو آنریریا دیا۔ یہ صرف اس سے تو نہیں ہوتا کہ آپ بورڈ کے اوپر خواتین کی تصویروں کے اوپر اسپرے کرنا شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم اسلام لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے اسلام نہیں آتا۔ اسلام کے لیے آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے اور اصلی پروجیکٹ لے کر آنے ہوتے ہیں، شوبدہ بازیاں نہیں کرنی ہوتی۔ اب یہ اپنی عظیمت چھپانے کے لیے، کیونکہ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ رہا ہے وہ سب سے بہترین رہا ہے، پورے صوبے سے پورے صوبوں میں سب سے اچھا رہا ہے۔ یہ اپنی عظیمت چھپانے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں جو ہے، ایک تو آپ نے یہ زیادتی کی ہے کہ آپ نے دونوں پینلسٹ کو بٹھا دیا، ان کی ایک ہی بات ہے، یہ دونوں ایک ہی ہے، ان کا ایک ہی وہ ہے، تو ایک پینلسٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ گورنمنٹ کو بلاتے ہیں تو گورنمنٹ اگینسٹ اپوزیشن۔ یہ پی ڈی ایم میں یہ ساری کثیر جماعتیں، یہ وفاق میں اتحادی جماعتیں ہیں، انہوں نے قبائلی اضلاع کا فنڈ ہڑپ کیا، اس کے اوپر ان کا محاسبہ ہوگا۔ قبائلی عوام، خیبر پختونخوا کے عوام ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس میں کامران بھائی کو ذرا تیسری پروجیکٹ کے اوپر انہوں نے جو ظلم کیا، خیبر پختونخوا کی جو کٹوتی کی ہے، خیبر پختونخوا کو اس سال پی ایچ ڈی میں ایک بھی نیا پروجیکٹ نہیں ملا۔ تو اس پہ بات کریں، آپ بات کر رہے ہیں 9 سال کے اوپر۔ 9 سال کی تو میں اگر شروع ہو گیا تو صبح تک آپ کا پروگرام چلے گا۔ آپ نے تو اپنے ادوار میں صرف اور صرف ایزی لوڈ کلچر متعارف کرایا، اور پھر اس کے بعد جو سائیکل پہ مولوی حضرات آئے تھے وہ جب 5 سال گزر کر جا رہے تھے تو وہ لینڈ کروزر میں جا رہے تھے۔ انہوں نے تو اپنی جیبیں بھری ہیں۔ پہلی حکومت آئی ہے اور اسی وجہ سے 2013 سے 18 تک ہم نے جو ڈیلیور کیا اس کی وجہ سے 2/3 اکثریت ملی۔ اگلی دفعہ بھی 2/3 اکثریت سے زیادہ ملے گا۔ ان کو بالکل کلیئر ورڈکٹ نظر آ رہا ہے، ان کو اپنی ناکامی ابھی سے نوشتے دیوار نظر آ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا میں بات کرتا ہوں، میں پہلے بات کر لوں، پہلے آپ کر لیں۔ اچھا یہ جو کوسچن کامران منگل صاحب کی معلومات بہت کم ہیں، یہ دیکھیں نا، آپ نے کوسچن آپ نے میں اس کے جواب دیتا ہوں، جو سب سے پہلے آپ میں کوسچن سارے جواب دیتا ہوں، مجھے یاد ہے سب لکھے ہیں، نہیں تو نمبر وار دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ نمبر وار یہ دیتا ہوں۔ آپ کی حکومت نے قبائلی اضلاع کے بجٹ سے 20 ارب روپے کیوں کاٹے؟ یہ مجھے پہلے جواب دیں، کس نے کاٹے ہیں؟ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا سر، بجٹ 1000 ارب ہم سالانہ 1000 ارب دیں گے، انہوں نے کتنے دیے ہیں یہ بتائیں۔ نمبر 2 بات یہ بتائیں کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت سائیکلوں پہ آئی، لینڈ کروزر پہ گئی۔ ہماری جب حکومت تھی تو 28 ارب ہم قرض دار تھے، آپ کی حکومت آج 888 ارب قرض دار ہے۔ اس کا جواب دو مجھے، تم کیسی باتیں کرو؟ تمہیں کچھ معلومات ہی نہیں، تمہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ حج کتنے کا ہے۔ 6.5 لاکھ کا حج ہے بھائی جان،
آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حج کتنے کا ہے. حج ہم نے روکا ہے. آپ کے جو 4 سال یا 5 سال آپ نے گزارے ہیں اس میں حج جو تھا 2.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ تک پہنچا تھا. پھر ہم نے تحقیقات کی تو آپ وہاں پہ بلڈنگوں پہ کمیشن لیتے تھے, وہ کمیشن ہم نے ختم کر دی. ابھی حج 6.5 کا ہے. اپنی معلومات ڈائری میں لکھ لو. تو یہ 2 لاکھ اضافہ کیوں ہوا ہے اس میں؟ تو کرایہ زیادہ ہوا ہے. پی اے کا کرایہ 2.5 لاکھ کا ہو گیا ہے, پتہ ہے آپ کو. اچھا یہ وہاں پہ معلم کی فیس جو تھی 10,000 ریال تھی, 1,000 ریال تھی, اب 5,500 ریال ہو گئی ہے. یہ تو ساری چیزیں سعودی عرب سے آتی ہیں نا. صحیح. انہوں نے جو کیا. دوسری بات جو ہے صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ لوگ بات کر رہے ہیں. نہیں صحت کارڈ نہیں ہے, وہ میں کہہ نے رہے کہا کہ ہم نے صحت کارڈ ان کو بھی دیا, ان کو بھی دیا ہے. صحت کارڈ میں بات جواب دیتا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے میں کہ جواب دیتا ہوں ان کو. اس کی معلومات بہت کام ہے غریب کی. بس منسٹر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. پتہ نہیں اب اس کا سارا خاندان جے وائی میں ہے, یہ پی ٹی آئی میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے لیے جے وائی سے زیادہ خدمات ہم نے دی ہیں. بتائیں کیا خدمات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو کیا خدمت کی ہے. مسجدوں کو سولرائز کیا, آپ کے علماء یہ کرام بین الاقوامی فنڈ تھا, کو مشاورے دیا ہے. تمہارا فنڈ نہیں تھا, بین الاقوام سے آیا تھا, اسرائیل نے بھیجا تھا علماء کو خریدنے کے لیے, لیکن علماء نے وہ فنڈ نہیں لیا آپ سے. وہ فنڈ علماء نے نہیں لیا. ہم نے ریجیکٹ کیا, ہم نے اعزازیہ ریجیکٹ کیا, ہم نے آپ کے 10,000 روپے ریجیکٹ کیے. آپ نے گلجان صاحب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ نے بہت بڑا انکشاف کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنڈ آیا تھا یہ باہر سے آیا تھا. یہ جو پیسے دے رہے ہیں ہاں, یہ علماء کو خریدنے کے لیے اسرائیل سے آیا تھا. آپ کے پاس ثبوت ہے کہ اسرائیل سے آیا تھا؟ بالکل, میں چیلنج کرتا ہوں. میں کہاں سے آیا ہوں, ہمارے پاس ریکارڈ پڑے ہیں سب چیز کے کہ کہاں سے آیا تھا, کہاں سے. اسرائیل سے آیا تھا, امریکہ سے آیا تھا, آیا تھا باہر سے. صحیح. اچھا میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ فنڈ آپ لوگوں کے لیے آیا ہے. اچھا یہ آپ جواب دے رہے ہیں. یہ جو سب سے پہلا کوشچن تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو اخبل خور اخبل اختیار کا نعرہ لگایا تھا, لوئے افغانستان کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا, تو آپ نے کیوں لگایا تھا؟ ہم نے اخبل خور اخبل اختیار ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائیوں بہنوں ہمیں ہمارے پیسے دے دیں بجلی کے, تو ہمارا جو یہ صوبہ ہے پسماندہ یہ بھی ذرا ترقی کر لے گا. لوئے افغانستان کا تو آج کل محمود خان جا کے نعرہ لگا رہے ہیں, سی ایم صاحب. وہ کہتے ہیں میں ادھر ہجرت کرتا ہوں, تو مطلب اپنے کسی ہوم کنٹری میں یا فرینڈلی کنٹری میں یہ نہیں جانا چاہتے. یہ بھی ہمارے آباء و اجداد کے افغانستان میں جانا چاہتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ہمارا ایک پرانا قدیمی رشتہ ہے کہ جو ہمارے پختون بھائی بہن ہیں وہ پہچانتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی, آئی تھنک کہ اگر آپ کی طرف سے ان کی اسٹوڈیو میں آنے پہ کوئی پابندی تھی وقاص بھائی, ہماری طرف سے تو کوئی نہیں تھی. آپ نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے ایک منسٹر ہوں گے, ہم تو منسٹر صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنے آپ کے اسٹوڈیو میں آ بھی گئے. اور آج تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک دانشور آدمی نے کہا تھا کہ اگلے الیکشن میں میرا مقابلہ جے یو آئی کے ساتھ ہوگا, پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوگا. تو اپنے مقابل کے ساتھ تو میں بیٹھی بھی ہوں اور ٹی وی کیمرہ سے. لیکن کامران منگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ایک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگرچہ مرکزی الیکشن میں تو ہم اپنے اپنے ایجنڈا کے ساتھ اتریں گے. انہوں نے پی ڈی ایم کا کیوں کہا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ بیچارے بوکھلا گئے جی, وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے آپ نے وزارت نہیں لی, لیکن آپ کی ووٹ سے جی ادھر واپس بنی گالا چلے گئے. دو باتیں میں کامران بھائی کو کرنا چاہتی ہوں, پھر ایک دو فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے تو ہماری حیدر خان کے ساتھ بات ہوئی ہے. حیدر لالا ڈیفینیٹلی جو فاٹا کے اور نیولی مرج ایریاز کے جو بجٹ میں کٹ لگا ہے اس پہ آواز اٹھائیں گے, اس پہ اسمبلی میں بولیں گے, جو کہ ہمارا جمہوری طریقہ ہے. ہماری انفارچونیٹلی ایک ممبر ہیں, وہ ایک ممبر آواز اٹھائے گا. آپ یہ کہہ رہی ہے, کنفرم کر رہی ہے کہ فاٹا کے بجٹ میں کٹ لگا ہے, کاٹا کے بجٹ پہ. یہ جو لوگ جلیان صاحب نہیں مان رہے, میں اسی لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ جو ایک چیما گوئیاں ہو رہی ہیں جی, تو اس چیما گوئیوں کا طریقہ کار یہ کہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کوسچن ریز ہو, اور فلور آف دا ہاؤس پہ چیمگویا میں تو چیمگویا تو اس میں ہے ہی نہیں. یہ تو بالکل حقیقت ہے. وہ جو ڈاکومنٹ آیا ہے نا, جو پیپر شائع ہوا ہے, اس میں ہے پیسے کم ہوئے اس میں. حیدر خان اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. اور کامران بھائی کو میں یہ گزارش کروں گی کہ ان کے جو ایم این ایز جو نیولی مرج ایریاز سے ایکس فاٹا ایریاز کے ہیں, جو ابھی بھی تنخواہیں امارات لے رہے ہیں, وہ بھی ذرا اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کے بجٹ اجلاس پہ جا کے شرکت کر لیں, اور اپنے جو ان کی جو کنسٹیچوئنسی کے لوگوں کے ساتھ یہ سو کالڈ ظلم ہوا ہے اس پہ آواز اٹھائیں. ہمارے ممبر تو آواز اٹھائیں گے. ڈیفینیٹلی نہیں کٹنے چاہیے تھے, نہیں کٹنے چاہیے تھے. پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پہ پیسے نہیں کٹنے چاہیے تھے. اور کامران بھائی ایک ایجوکیٹڈ انسان ہے, ان سے میں نہیں. ہیلتھ اور ایجوکیشن, یہ جو کرنٹ بجٹ پہ انہوں نے کٹ لگایا ہے, تو اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے یا جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ایون سیلریز کے پیسے بھی اس میں کٹے ہیں, اخراجات پہ لگائے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے جی, یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں, ان کی پیچیدگیاں ایسی ہیں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو
अधूरा मुआयदा ये लोग छोड़ के गए थे। IMF के साथ नहीं, IMF देखिए के जी, साथ IMF के फाटा साथ बजट का क्या ताल्लुक है? नहीं, फाटा बजट का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहुत सारी सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर्स को रेज करने का इशू वहां पे क्रॉप अप हो रहा है। असल में मुआयदा एक टीम ने किया, उसको आधा इम्प्लीमेंट एक टीम ने किया, उन्होंने हाफ वे उस मुआयदे को अबैंडन कर दिया। अब जो नई टीम आई है, अब वो कुछ नए सिरे से उस चीज को आगे ले जाना चाह रही है, क्योंकि वो एक तसलसल में चल भी नहीं रहा था। तो वहां पे एक जेन्युइन किस्म की मुश्किलात भी है। ये सियासी बयान नहीं है, ये एक जेन्युइन बयान है। कामरान भाई एक एजुकेटेड इंसान है, इनसे मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि ये हर चीज का जवाब इलिटरेट लोगों की तरह इजी लोड का एक ताना मार के कर ले। और इनको मैं बताऊंगी कि ये तो यूथ से बिलोंग करते हैं। आजकल इजी लोड इज आउट ऑफ फैशन। आजकल जो नया ताना और जो नया नारा है वो मनी गाला का है। तो हम भी मनी गाला का ताना लगा सकते हैं, हम भी कह सकते हैं हर रोज मनी गाला से बड़े बड़े इंकिशाफात हो रहे हैं। तो लेट्स कीप द थिंग्स डिस्कशन सिविल, लेट्स कीप द डिस्कशंस ऑन द टॉपिक जिस बात पे हम करने आए हैं। हमारी इस बजट का जी जो थ्रो फॉरवर्ड और लायबिलिटीज है जो पिछले साल से आया है 1303 बिलियन रुपीज। देखिए जी 1303 बिलियन रुपीस की जब हम थ्रो फॉरवर्ड कर रहे हैं तो असूली तौर पे तो हमारा बजट रहा ही नहीं ना, वो सिर्फ एक लफ्जों का हेर फेर है। बट मे बी अगर कामरान भाई घर पे बैठे हों और उनके पास बजट डॉक्यूमेंट सामने हो, पेज 151 ऑफ द बजट डॉक्यूमेंट, इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बाजोड़ के लिए जो अमाउंट ऑफ पैसे मुख्तस किए गए हैं 10,000 रुपए। अच्छा, मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद फिर आता हूँ। आपने जो यूनिवर्सिटी के लिए या जो मेडिकल कॉलेज के लिए आपने कहा है, तो उस पर हम मंगे साहब से जवाब भी लेंगे। नजरिया एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जी नाजरीन, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। अच्छा, आपने कुछ फिगर्स देने थे, आप बताएं ताकि फिर उसके बाद कामरान मंगे साहब से जवाब ले लें। कामरान भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगेन क्योंकि वो घर पे होंगे, उनके पास लैपटॉप वगैरह की फैसिलिटी होगी। स्पीच में कल डेवलपमेंटल बजट 418 बिलियन मिनिस्टर साहब ने मेंशन किया था। हमने जब बुक्स वगैरह पढ़ी हैं तो ये 241 बिलियन लग रहा है, 185 सेटल्ड एरियाज के लिए और 56 बिलियन मर्ज्ड एरियाज के लिए। मुझे जिस बात की सबसे बड़ी तशवीश है वकास भाई, मुझे फील होता है कि ये बजट ऐसी लफ्जों का एक खूबसूरत सा एक्सपेंसिव सा एक डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 151 पे अगर आप चेक करें, यूनिवर्सिटी ऑफ बाजोड़ के लिए 10,000 रुपए मुख्तस किए गए थे। चारसद्दा के हॉस्पिटल के लिए कल आपने खुद तैमूर से ये क्वेश्चन उठाया, उसके लिए कोई आई थिंक 4,000 रुपए वो मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्तस किए गए थे। फिर उन्होंने एक लंबा उसका वो दे दिया कि जी बोर्ड आएगा, एमटीआई आएगा, एमटीआई अपने लिए खुद करेगी। तो जब एक चीज एमटीआई के साथ होगी, आपने फिर उसको एडीपी में डाला क्यों? आपने उसको एडीपी में डाला क्यों? आपने उसका एक पूरा एक वो नक्शा क्यों बनाया? ये शो कुछ कर रहे हैं और पैसे इनके किसी और चीज के ऊपर स्पेंड हो रहे हैं। 73% जो बजट है ये 6 अजला में स्पेंड हो रहा है, पेशावर, स्वात, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा और हरीपुर। 73% बजट। और फिर अगर आप देखें कि स्वात में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ऑल्दो स्वात एक हमारा टेररिज्म का हिट एरिया है, वहां पे हम सब की ख्वाहिश है कि वो नॉन टैक्स पेइंग एरिया रहे, वो नॉन टैक्स पेइंग एरिया है। तो इस 73% में से लायन शेयर जो है वो स्वात में चला जाएगा। फिर पेशावर के लोग, मर्दान के लोग, स्वाबी के लोग क्या करेंगे? ज्यादा हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि उनसे जवाब दें कामरान मुगल साहब। अच्छा कामरान मुगल साहब, ये जो सवालात हैं जलील जान साहब के भी 2-3 क्वेश्चन हैं और इस तरह समर बीबी के हैं। जो अहम क्वेश्चन है वो ये कह रही है कि बजट डॉक्यूमेंट में 418 अरब रुपए तरक्याती बजट के लिए लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल वो कह रहे हैं कि ये 200 समथिंग है। इसके अलावा बाजोड़ यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ 10,000 रुपये, जबकि चारसद्दा मेडिकल कॉलेज के लिए 4,000 रुपये एलोकेशन है। और जो 73% बजट है वो सिर्फ 6 अजला के लिए एलोकेट किया गया है इस पूरे बजट में। तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो विकास भाई, अगर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके बजट डॉक्यूमेंट के ऊपर मौका क्यों है, तो फिर जवाब में आपको इजी लोड की बात तो सुननी पड़ेगी। जो इजी लोड का दौर गुजरा है वो बातें तो लोगों से भूली नहीं अभी तक। तो ये बात तो मैडम की इस हद तक ठीक है कि इससे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप ये बात करेंगे कि खुदार पख्तूनख्वा क्यों रखा है,
تو یہ اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو خوددار نہیں سمجھتے ہوں گے، خیبر پختونخوا کے عوام کو خوددار بھی یاد آ گئی آپ کو۔ تو یہ بات ادھر تک ٹھیک ہو گئی۔ جو جلیل جان صاحب نے بات کی، بالکل میں نے آمین بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے، ان کی جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب کرے۔ اور جو انہوں نے فگر کی بات کی ہے کہ 1000 ارب روپے سالانہ، یہ ان کی میرے خیال سے ان کو انفارمیشن کی ضرورت ہے کہ یہ معلومات لے۔ یہ 100 ارب روپے 25ویں آئینی ترمیم میں فیصلہ ہوا تھا۔ کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو اس کے اوپر کٹ لگایا، اس کے اوپر تو انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ تو یہ بات ادھر تک سیٹل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو آپ نے بجٹ کے اوپر کوشچن کیے ہیں، یقینی طور پر وہ آپ کو بتائیں گے تیمور جگڑا ہی، کیونکہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں اس بجٹ ڈاکومنٹ کے، وہ ان کا ہے ڈپارٹمنٹ ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک بیسک پرنسپل بتاتا ہوں فائنینشیل ڈسپلن کا، کہ اس میں آپ نے بہت سے پروجیکٹس کو ٹوکن ایلوکیشن کرنی ہوتی ہے۔ ڈیورنگ دا ایئر جو فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں پھر ری ایلوکیشنز ہوتی ہے، ری اپروپریشنز ہوتی ہے۔ جو پروجیکٹ ایڈوانس سٹیجز میں ہوتا ہے ان کو ریلیزز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ نہ لیں کہ 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں تو 10,000 روپے ہی لگیں گے۔ یہ دوسرے ہیڈ سے آ جاتے ہیں، فیڈرل ٹرانسفرز آ جاتی ہیں، ٹیکس کلیکشن آ جاتی ہیں، اور جو پروجیکٹ ایڈوانس سٹیجز میں ہوتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اے ڈی پی ڈاکومنٹ میں شو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے کل دیکھا کہ ہم نے 136 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ جو ہے پیش کیا ہے۔ تو یہ ڈیورنگ دا ایئر یہ بیسک فائنینشیل رولز ہیں، یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ 10,000 روپے نہ سمجھا جائے۔ جو آپ نے باتیں کی ہیں تو آپ اس بجٹ کی اگر سیدھا باتیں دیکھ لیں تو انصاف فوڈ کارڈ ہے، جس پہ تقریباً 25 ارب روپے سے زیادہ خیبر پختونخوا حکومت نے رکھے ہیں۔ 26 ارب روپے 26 ارب روپے 26 اچھا 26 ارب ہے، اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے لیے 25 ارب لینے 5 روپے زیادہ کیے۔ بی بی پوچھ رہی ہے کہ صرف آپ کا بجٹ 6 اضلاع کے لیے یعنی 73% یا لائن شیئر جو ہے تو وہ 6 اضلاع کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پشاور، چارسدہ، سوابی مردان اور سوات اور نوشہرہ، تو کیا دوسرے جو اضلاع ہیں یا دوسرے علاقے ان کو نہیں ایلوکیٹ کیا گیا اس بجٹ میں پیسے؟ دیکھیں آپ دوبارہ سے آپ وہی بات کر رہے ہیں، ایلوکیشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں ایلوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں نہیں کر رہا، یہ محترمہ کر رہی ہے، سمر کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس بجٹ میں ہوئی ہے وہ میرے خیال سے ان دونوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس میں پی ایف سی ایوارڈ کے لیے پراپرلی ہر سال جو ہے پی ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہمارے لوکل کاؤنسلز ہیں ان کو تقریباً میرے خیال سے کوئی 37 ارب روپے یا 40 ارب روپے، کیونکہ میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں ہے۔ بی بی نے کہا کہ میں گھر پہ ہوں لیکن میں گھر سے باہر ہوں۔ یقینی طور پر یہ ساری جو ان کے کنسرنز ہیں، لیکن ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنے سخت حالات میں اتنا زبردست بجٹ جو پیش ہوا ہے، تو صرف خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پورا پاکستان اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا ہے، جو مہنگائی کا طوفان ایک کڑا کر دیا ہے، جو لوڈ شیڈنگ نے تباہی مچا دی ہے، جو گیس کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ حالات کبھی نہیں تھے۔ آج بھی میں گیا ہوں، ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ یہ ادھر الائے بیٹھے ہوئے اتحادی ہیں، یہ ادھر آ کر جو ہے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک دوسرے کے اپوزیشن میں، ادھر جا کے پھر منسٹریوں کے مزے لیتے ہیں، ایک دوسرے سے گورنری کی بات کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ باتیں جو ہے عوام ان باتوں کو سمجھتی ہے کہ ابھی خیبر پختونخوا کی گورنری کے اوپر کس جماعت کی فائٹ چل رہی ہے، کون کون سی منسٹری فیڈرل گورنمنٹ میں لے کر اسلام خطرے سے محفوظ ہو گیا ہے، کون کون سی منسٹریاں لے کر اور کون کون سے مراعات لے کر اور کون کون سے بنگلے لے کر اسلام اب بالکل محفوظ ہے، مہنگائی ختم ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، مکمل طور پر ان کے منہ پہ تالے لگ گئے ہیں۔ ان باتوں کو ہمیں ریز کرنا چاہیے۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے۔ یہ مجھے کہتے ہیں کہ جہاز کا ٹکٹ بڑھ گیا، تو ہمارے وقتوں میں کوئی سائیکل پہ حج جاتا تھا، اس وقت نہیں بڑی تھی یہ جہاز کی فیئر۔ تو یہ عجیب سی منطق ہے ان کی۔ 4.5 لاکھ سے 6.5 لاکھ روپے پہ حج انہی کے پیٹرول میں کرتے ہیں۔ 6.5 لاکھ 9 لاکھ ہے، ہو گئے 4.5 لاکھ بول رہے ہیں کہ 9 لاکھ ہے۔ عجیب سی منطق ہے ان کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بجلی کی کوئی بات کرنا چاہے تو یہ ہمیں اپروچ کر لیں، ہم لوگ ان کے بیچ میں برج کا رول ادا کر لیں گے۔ کس کے؟ حکومت اور فیڈرل حکومت کی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن بجلی کا دیکھیے جی عوامی ایشو کے لیے ہمارے ساتھ کبھی نہ کبھی رابطہ تو کریں۔ بالکل جلیل جان جلیل جان صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مساجد کے لیے فنڈ آیا تھا، علماء ان کے جو ائمہ کرام ہیں ان کے جو وظیفے کے پیسے تھے یا جو سیکولرائزیشن کی جا رہی ہے
تو وہ کہہ رہے ہیں جلیل جان ہمیں صاحب بتایا گیا تھا کہ یہ پیسے اسرائیل سے آئے ہیں، تو کیا اس ملک میں تو حقیقت ہے؟ نہیں، باہر سے آئے تھے. نہیں آپ نے اسرائیل کا نام دیا ہے؟ ملک میں نے باہر سے آئے تھے. کون سا ملک ہے؟ جو بھی ہے میں بتاؤں گا. نہیں آپ بتائیں. ہمیں بتایا گیا تھا. اسرائیل کا نام بتائیں. لیتے ہوئے ہمیں بتایا گیا کہ تھا میں جواب اسرائیل دے سے دوں. بھی ہو سکتا ہے، یو کے سے بھی ہو سکتا ہے، امریکہ سے بھی ہو تو سکتا ہے. اسرائیل کو کامران ملک صاحب دیکھیں میں آپ کو نہیں، بات بتاؤں، تو اسرائیل وقاص سے میں ایک بات سنیں. نہیں وہ جواب دے رہے میں ہیں. جواب اس کا جواب میں دیتا ہوں. نہیں آپ نے تو سوال کیا ہے نا، ارے جواب ان کو دے دے دے. دیں. اچھا تو اس میں حقیقت ہے کہ یہ جو پیسے ہیں جلیل جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر ملک سے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیں نام بتایا نہیں گیا دوں گا. تھا. ہمیں بتایا گیا تھا. اچھا یہ جواب کامران ملک صاحب اس پہ جواب دیں پلیز. ایک تو دیکھیں ان کی کام پہ ٹانگ جاتی ہے جب اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے. یہ نہیں لے سکتے اسرائیل کا نام، یہ ڈرے ہوئے ہیں. اور ان کے اپنے ہی حکومت میں ان کا وفد گیا اسرائیل ملنے، اسرائیلی صدر نے اس کی ویریفیکیشن کر دی ہے. ان کے اعتراف آپ کے خلاف ہوا ہے. ان کے سر پر جو ہے وہ ہوا کی طرح بات گزر گئی. اب اس وقت اسرائیل جو ہے ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. یہ اسرائیل کا نام نہیں دے سکتے کیونکہ ان کی حکومت جو آ چکی ہے وہ ایک بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہمارے پاکستانی عوام کے اوپر مسلط ہے کہ پاکستانی عوام کو اندھیروں میں دھکیلنا ہے. یہ نہیں لے سکتے اسرائیل کا نام. میں بتاتا ہوں کہ ہمارے وہ فنڈ کہاں سے آئے. ہمارے فنڈ جو مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں اور انرجی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ اس سے مساجد کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہودیوں نے پیسے بھیجے ہیں. علماء کرام کو جو وظیفہ جاتا ہے وہ ہمارے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام سے جاتا ہے جو کہ ہمارے محکمہ مذہبی امور دیتا ہے. یہ صرف اور صرف سنی سنائی باتیں ہیں. اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سنی سنائی بھی نہیں ہے، یہ من گڑت باتیں ہیں. یہ انہوں نے اپنی جیب سے بات نکالی ہے اور کی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ اسرائیل سے فنڈز آ چکے ہیں. اور جو انہوں نے بات کی ہے کہ علماء نے واپس کر دیے ہیں، یہ خواب خرگوش میں مبتلا ہیں. کوئی علماء نے واپس نہیں کیے. علماء دعائیں دے رہے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تہمتیں لگاتے تھے یہ تو خود اسرائیل کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے. یہ اب لینا بات کریں، اس کے اوپر احتجاج کریں. ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف یہ بات کر سکیں. یہ صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کر رہے تھے. جو پی ٹی وی کا وفد گیا ہے اور جو اعلیٰ سطحی وفد اسرائیل سے ملا ہے اس میں یہ لوگ بھی شریک ہیں، شریک جرم ہیں. ان کو جواب دینا ہوگا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کی جو تگ و دو ہے اور جو امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا ہے وفاقی حکومت کو نکال پھینکنے کے لیے، اس پہ ان کو جواب دینا ہوگا. یہ کوئی ایسی ہوائی بات نہیں ہے کہ مساجد کے علماء کو باہر سے یا اسرائیل سے فنڈ لازم یا اس کا یہ ثبوت ہے. اگر ثبوت نہیں دے رہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور آپ کے چینل کے تھرو عوام سے بھی معافی مانگے کیونکہ یہ گائیڈ کرتے ہیں. یہ جھوٹے اور منافق لوگ ہیں. ان کے پاس نہ کسی بات کا ثبوت ہوتا ہے، نہ ان کے پاس کسی بات کا منطق ہوتا ہے. یہ اپنی جیب سے باتیں نکالتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اور دیگر جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں. یہ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا، ہمیں یاد ہے، ہم اس وقت اتنے چھوٹے بچے نہیں تھے کہ 2002 سے لے کر 2007 تک یہ خواتین کی تصویروں کے اوپر پریئر کرتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. لیکن یہ جو سائیکل پر آئے تھے یہ لینڈ کروزروں پر جب واپس گئے تو اسلام خطرے میں نہیں تھا اس وقت. یہ جو ابھی اسرائیل سے ملاقاتیں ہوئی ہے، جو امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا ہے، جو امریکی کونسل جنرل اور امریکی ایمبیسڈر کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے لیڈران کی، وہ کسی سے ڈکی چیز نہیں ہے. یہ ایک بیرونی سازش ہے حکومت اور ان کی اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. جلیل جان صاحب وہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے. آپ اسرائیل کے ہیں، آپ نے یہودی لابی کے آپ ایجنٹ ہیں. میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا ایک بات. جب عمران خان یو کے گئے تھے وہاں پہ اس کا جو گولڈ سمتھ کا بیٹا تھا ایک مسلمان کے مقابلے میں کھڑا تھا، وہ یہودی تھا. آپ کے عمران خان نے اس کے لیے ووٹ مانگا تھا. آپ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، میں ثابت کرتا ہوں. آپ نے مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی تھی. آپ بائیڈن کے لیے دعائیں کی. آپ نے اسرائیل کی جو دورہ ہوا ہے آپ کے دور میں ہوا ہے اور آپ کے ایک صحافی نے اور ایک عورت نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں عمران خان نے بھیجا ہے. عمران خان کی آپ کو تو کچھ آتے ہی نہیں. آپ نے ہمیں منافق کہا. تم سے بڑا منافق کون ہے؟ آپ نے ہمیں کہا ہے تم منافق ہو. منافق تو تم ہو. غلط سوال کیا ہے. اگر اس نے کیا ہے تو غلط کیا ہے. یہ غلط بات ہے کہ یہ بد تہذیب ہے، یہ بد اخلاق ہے، ان میں احترام نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں ان کا. ہم ہماری صوبے کی روایات ہیں. صاحب ہماری صوبے کی روایت ہیں. یہ ہمیں بدتمیز کہے گا تو میں بھی اسے بدتمیز کہوں گا. یہ ہمیں بد اخلاق کہے گا تو میں بھی اسے کہوں گا. ہماری صوبے کی روایت ہیں. ہم نے کبھی مساجد کے لیے صوبے میں اپنے صوبے میں ہم نے کبھی بھی روایت کو نہیں توڑا. یہ جھوٹ بولتا ہے، مکمل جھوٹ بول رہا ہے. یہ الٹا چور کٹوال کو ڈانٹے والا، ان کی ساری تقریریں جھوٹ پر مبنی ہے. یہ یو ٹرن لیتے ہیں. اسرائیل کے ایجنٹ یہ ہیں، میں ثابت کروں گا.
خیر ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اسرائیل کے خلاف اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف لڑیں گے۔ تم امریکہ کا جو یار ہے غدار کا نعرہ لگا تو تمہارے عمران خان نے کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ مجھے بھی سنیں نا، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بات آپ نے شروع کی نا، میں نے کیا، میں ثابت کرتا ہوں، وہ آپ یہ نے کہا مجھ پہ لگاتا ہے، میں ساری زندگی اسرائیل کے خلاف لڑا ہوں۔ سنیں نا، آپ نے کہا کہ جو مساجد کے پیسے ہیں بالکل آتے اسرائیل ہیں، سے آتے ہیں، بالکل آتے کی ہیں، بات آپ نے پہلی چھیڑی نا، بالکل آتے ہیں، میں نے کہا، لیکن اس نے اپنا الزام ہم پہ لگا دیا۔ ہم ساری زندگی اسرائیل کے خلاف لڑے ہیں۔ اچھا آپ اس پہ کیا ہم کہتے ساری ہیں؟ زندگی مساجد کے خلاف پیسے لڑے ہیں، ہیں جس کا آپ پرچار کرتے ہیں۔ میں اس آپ لیے اتحادی کہتی ہوں کہ حکومت کا حصہ ہیں، نہ تو یہ کیا، یہ جو پیسے آتے ہیں جو کہاں سے آتے ہیں آپ بتائیں؟ مجھے نہیں پتا جی ان کے پیسے کہاں سے آتے ہیں، البتہ ان کا جو یہ ایک منصوبہ تھا، میں پشاور کی سطح پہ بات کروں گی کہ انہوں نے مساجد میں یہ کہتے ہیں ہم نے سولرائزیشن کی، اگین ہمارے حلقوں کو چھوڑ کے انہوں نے وظیفے دیے، لیکن ووٹ پھر بھی جے یو آئی کے میئر کے کینڈیڈیٹ کو ملا، ان کے میئر کے کینڈیڈیٹ کو نہیں ملا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ مساجد والے ان کی تھاٹ آف پولیٹیکل تھنکنگ پہ آ گئے، یہ بات ان کی غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں جی، مذہب کے اوپر اگر ہم نے اپنی سیاسی ڈسکشن کو ہم لے گئے، فائنینشیل ڈسکشن کو بھی ہم مذہب کی آڑ میں ہم نے اگر کر دی، ہم نے اپنی باقی طور طریقوں کو بھی مذہب کی آڑ میں، مذہب ہم سب کے لیے بہت زیادہ سب سے آگے اور سب سے پہلے ہے، لیکن مذہب کو نہ لائیں۔ دیکھیے اگر ہم مذہب کے اوپر اب یہ ہمیں لیکچر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی اس پختونستان کے، پختون لوگوں کے، پاکستان کے آئین کے، مذہب کے ٹھیکیدار ہم ہیں، آج ہی تو ڈاکیومنٹس نکلے ہیں کہ ملک ریاض کے کو جو پیسے برطانیہ کی حکومت نے واپس کیے تھے، ان کی ایکس فرسٹ لیڈی جو ہیں انہوں نے وہ پیسے معاف کرا کے کسی مذہبی ادارے کے لیے وقف کرا دیے اور ان کے لیے کوئی بہت زیادہ لینڈ لے لی۔ دیکھیے جی، جہاں پہ ایک مذہبی بات آتی ہے، مذہب کی آڑ میں پھر اتنے بڑے بڑے پیسے بھی لے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ کامران بھائی مجھے یہ بات کہیں یا آپ کو کہیں کہ وہ ایک گھریلو عورت ہے اور ہم ان پہ، مسز سی ایم بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کی بھی وائف ہیں، قابل احترام ہے، ایکس گورنر صاحب کی بھی وائف تھی، کسی پہ کسی نے کوئی الزام یا کوئی بات نہیں کی۔ ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ جو عورتیں گھریلو ہیں ہم ان کے اوپر بات کریں گے، لیکن جو ایک عورت لین دین کے معاملات میں ملوث ہوگی تو لین دین کے معاملات جب سامنے آئیں گے تو ان کا نام بھی سامنے آئے گا۔ بات کرنا یہ مجھے جواب دے کامران سے کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوئے ہیں ان کا عمران خان نے کہا کہ ہم نیچے سطح تک اختیار جائیں گے، اختیارات چھین لیے گئے، ان کو 1 روپیہ بجٹ نہیں، 1 روپیہ پیسے نہیں دے گا۔ جواب دینا۔ کامران منگل صاحب، یہ 3-4 کوسچنز آپ اس کا جواب دیں، آپ کوسچن دے دیں، میرے پاس 2-3 منٹ ہیں، آپ پلیز اگر جلدی سے اس کا جواب دے دیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اگر میری بات کو انہوں نے پرسنل لیا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جلیل جان صاحب کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، ہم ایک ہی شہر کے رہنے والے، تو میں نے ان کو پرسنلی ہٹ نہیں کیا۔ میں نے ایز اے رویے بات کی کہ یہ ثابت کریں کہ اسرائیل سے مساجد کے لیے فنڈنگ آ چکی ہے، یا پھر یہ معافی مانگے اور کہہ دیں کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم منافق ہیں۔ ہم نے صرف یہ بات کی ہے، اگر اس نے پرسنل لی ہے تو میں اس کے لیے میں نے معذرت کر لیا۔ دوسرا جو یہ ہماری بہن نے بات کی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے اس کو کلیئر کرنا کہ جو لندن میں جو ہائیڈ پارک کارنر کی زمین کو زر ضمانت رکھوا کر انہی کے اتحادی حسن شہباز نے اور انہوں نے جو خریدی تھی زمین، سب سے پہلے تو یہ اس کو ڈیفینڈ کر دیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہر بات کے بیچ میں مسز عمران خان لے کر آ جاتے ہیں، ان کو حقائق کا نہیں پتا۔ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو پوری لمبی شیٹ بتا دیتا ہوں، یہ اپنے اوپر چارج شیٹ کر دیں کہ جو بحریہ گروپ ہے یا جو بھی ہے ان کا جو ون ہائیڈ پارک کی جگہ ہے وہ زر ضمانت اور یہ نواز فیملی نے خریدی تھی، اور پھر وہ جو کورٹس میں بات ہے وہ منی لانڈرنگ کے اوپر نواز شریف کی فیملی کے اوپر کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس میں بھی جو ہمارے خان صاحب ہیں ان کی میسج کو لے آتے ہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں صرف اس رویے کو کوشچن کر رہا ہوں کہ یہ اگر بات کرتے ہیں تو دلائل کے اوپر بات کریں، منطق کے اوپر بات کریں، یہ ایسی بات نہ کریں کہ جی اسرائیل سے مساجد کے لیے فنڈنگ آ چکی ہے۔ یہ قابل مذمت ہے، اور یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ کیا ہے، لوگوں کو مرواتے ہیں، یہ کسی کے اوپر آپ کے کان میں کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو ٹچ کرو۔ جواب آپ کا جواب دے رہے ہیں، صحیح پلیز۔ کسی کے اوپر یہ توہین رسالت کا کرتے ہیں، کسی کے اوپر توہین اسلام کی یہ دفعات اور فتوے جاری کرتے ہیں۔ جو میری بہن نے بات